لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وولايتهم وجلالتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات بر محمد وآل محمد. ہر حمد، ہر ثنا، ہر عظمت، ہر بلندی، ہر عزت، ہر توقیر، ہر شہرت، ہر منقبت، ہر فضیلت، ہر قصیدہ سزاوار ہے اس خدائے وحدہ لا شریک کے لیے جو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا جس نے قلزم لا سے گوہر مکان کو پے کرے وجود عطا کیا اور خود لا مکان رہا، جس نے تخلیق فطرت و تکوین ما سوا کا ارادہ کیا اور ایک ادائے کن کے ذریعے چشم زدن سے بھی کم وقفے میں چندی عالم ہائے گوناگوں کو کتمان عدم سے نکال کر منصع شہود پر جلوہ گر کر دیا۔ درود اور سلام ہو ان انوار مقدسات پر ذات واجب نے جنہیں اپنی معرفت کے لیے اپنے نور سے خلق فرمایا۔ وہ انوار جو اس کی اندیت میں مکین تھے، اس کی وحدانیت کو نشر کرنے کے لیے دنیا میں جلوہ گر ہوئے، لوگوں کو اس کی توحید کی طرف دعوت دی اور باز گشت کر کے اس کے نور میں ضم ہو گئے۔ اس خدائے وحدہ لا شریک کی سب سے بڑی حمد اور ثنا یہ ہے کہ وہ ان ہستیوں کا خالق ہے جو فرش پہ ہوں تو سب کے سب محمد ہوتے ہیں، عرش پہ ہوں تو سب کے سب علی ہوتے ہیں۔ اس خدائے وحدہ لا شریک کے واجب الوجود ہونے پر دلیل کے لیے بس یہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ ہستیاں اس کو سجدہ کرتی ہیں جن کے لیے شافعی جیسا امام اعظم اپنی پوری زندگی کہتا رہا کفا فی فضل مولانا علی جن عقوب الشک فی ان اللہ ومات شافعی ام لیسا یدری علی جن رب ام رب اللہ۔ شافعی پوری زندگی کوشش کرتے رہے لیکن سمجھ نہ سکے کہ ان کا رب اللہ ہے یا ان کا رب علی ہے۔ میں ہزاروں بار عمر نو پاؤں اور ان کی دہلیز کے جاروب کش سلمان کے نالین کے تسموں سے لپٹی ہوئی خاک پاک کے ذروں کو اپنے چہرے پر ملتا رہوں، اور پھر سلمان دنیا ادراک میں معرفت کے تخت پر جلوہ افروز ہو کر ایمان کے 10 درجے کا تاج اپنے ماتھے پر سجا کر میری طرف ایک نحیف سے نگاہ کر دے، تب کہیں ممکن ہے کہ میں انوار خدا کی شان میں کچھ بولے، صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ برادران عزیز، بزرگان محترم، ولایت شناسی کے عنوان سے گفتگو کا آغاز ہوا۔ گفتگو آج اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہے۔ کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ولی اللہ بناتا ہے
ولی کوئی خود نہیں بنتا، خود ساختہ ولی اور ہوتے ہیں، اللہ کا بنایا ہوا ولی اور ہوتا ہے۔ جو خود ساختہ ولی ہوتے ہیں وہ صرف دنیا پر حکومت کر سکتے ہیں، وہ بھی کسی ہیلے کے ذریعے، لیکن جو اللہ کا بنایا ہوا ولی ہوتا ہے اس کی اطاعت بندے بھی کرتے ہیں، اس کی اطاعت فرشتے بھی کرتے ہیں، اس کی اطاعت جانور بھی کرتے ہیں، چرند پرند بھی اس کی اطاعت کرتے ہیں، جسے اللہ ولی بناتا ہے۔ انسانوں کا بنایا ہوا ولی اور ہوتا ہے، اور ولایت سب سے بڑا منصب ہے۔ اللہ نے سب سے بڑا منصب ولایت کو بنایا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ولایت سب سے بڑا منصب کیوں ہے؟ دیکھیے، نبوت بھی ایک منصب ہے، امامت بھی ایک منصب ہے، خلافت بھی ایک منصب ہے، رسالت بھی ایک منصب ہے، لیکن یہ ولایت ایک ایسا منصب ہے جو نبوت سے بھی بڑا منصب ہے، ولایت سے بڑا، امامت سے بڑا بھی منصب ہے، خلافت سے بڑا بھی منصب ہے، رسالت سے بڑا بھی منصب ہے۔ کیوں یہ بڑا منصب ہے؟ اس لیے کہ نبوت والے منصب میں اللہ شریک نہیں ہے، رسالت والے منصب میں اللہ شریک نہیں ہے، خلافت والے منصب میں اللہ شریک نہیں ہے، امامت والے منصب میں اللہ شریک نہیں ہے۔ یہ واحد منصب ہے ولایت، جس میں وہ لا شریک ہو کر بھی شریک ہے۔ اس نے خود کو ولی کہا، رسول کو ولی کہا، اور علی کو ولی کہا۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے ولی بناتا ہے، اور ولی جب عرش پہ ہوتا ہے تو خدا ہوتا ہے، فرش پہ ہوتا ہے تو نبی ہوتا ہے، منبر پہ ہوتا ہے تو علی ہوتا ہے۔ اور کیا آپ نے صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ یا علی، یا مولا شاد رکھیں آپ کو، جسے خدا ولی بناتا ہے۔ اور یہ منصب اس لیے بھی بڑا ہے، اس لیے کہ یہ منصب میرے مولا امیر کو ملا، علی کو ملا۔ پورے قرآن میں اللہ نے اپنے آپ کو نبی کہہ کر خطاب نہیں کیا ہے، اپنے آپ کو کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ میں خلیفہ ہوں، کہیں پر یہ نہیں کہا کہ میں رسول ہوں، کہیں پر یہ نہیں کہا کہ میں امام ہوں، اپنے لیے یہی کہا کہ میں ولی ہوں، ولی کہا اپنے آپ کو۔ اب یہ میرے مولا کی ذات کا کمال ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ولی کہا ہے یا پھر علی کہا ہے؟ اپنے آپ کو علی کہا۔ اللہ کا ایک نام علی ہے نا، تو اس نے اپنے آپ کو علی کہا ہے، نبی نہیں کہا ہے، امام نہیں کہا ہے، خلیفہ نہیں کہا ہے۔ ولی اگر امام کی صورت میں ہو تو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا لیتا ہے، اور اگر ولی نبی کی حیثیت میں ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، اس لیے کہ یہ ولی ہے۔ ولی اولا بالتصرف ہوتا ہے، ولی کا اختیار ہوتا ہے، ولی ممکن کو ناممکن کر سکتا ہے، ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے، ولی مردے کو زندہ کر سکتا ہے، زندے کو مردہ کر سکتا ہے۔ یہ ولی کا اختیار ہے۔ اب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آسمان سے طیب و طاہر پانی نازل کیا، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ جب تمہیں پانی نہ ملے تو تراب کے پاس جا کر خود کو پاک کر لینا۔ توجہ، تراب کے پاس جا کے خود کو پاک کر لینا۔ اب مجھے بتائیے پانی کہاں سے برستا ہے؟ پانی برستا ہے آسمان سے۔ حدیث قدسی مشہور ہے لولاک لما خلقت الافلاک، افلاک فلک کی جمع ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب اگر تجھ کو بنانا نہ ہوتا میں آسمانوں کو نہ بناتا۔ توجہ، اگر تجھ کو بنانا نہ ہوتا میں آسمانوں کو نہ بناتا۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، میرے حبیب اگر تجھ کو بنانا نہ ہوتا میں آسمانوں کو نہ بناتا۔ اس کا مطلب یہ طے ہو گیا کہ آسمان محمد کی وجہ سے ہے۔ اب آسمان پہ جنت، آسمان پہ عرش،
آسمان پہ کرسی، آسمان پہ لوح، آسمان پہ قلم، آسمان پہ سلسبیل، آسمان پہ حور و غلمان، آسمان پہ کوثر۔ اللہ کہہ رہا لولا لما خلقت الافلاک، میرے حبیب اگر تجھ کو بنانا نہ ہوتا میں آسمان نہ بناتا، اگر آسمان نہ ہوتا تو پھر چاند بھی نہ ہوتا، سورج بھی نہ ہوتا، کہکشائیں بھی نہ ہوتی، جنت بھی نہ ہوتی، سلسبیل بھی نہ ہوتی، حور و غلمان بھی نہ ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند محمد کی وجہ سے، سورج محمد کی وجہ سے، ستارے محمد کی وجہ سے، کہکشائیں محمد کی وجہ سے، قندیلیں محمد کی وجہ سے، حور و غلمان محمد کی وجہ سے ہے، جنت محمد کی وجہ سے ہے، سلسبیل محمد کی وجہ سے ہے، توجہ، سلسبیل محمد کی وجہ سے ہے، کوثر محمد کی وجہ سے ہے، اور آسمان سے برستا ہے پانی۔ نتیجہ ایسا آئے گا کہ روش ادراک پہ آپ جبریل کے ساتھ سفر کرنے لگیں گے۔ آسمان سے برستا ہے پانی، اللہ کہہ رہا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، توجہ، پانی نازل کیا، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ یہ کہہ کون رہا ہے؟ یہ خدا کہہ رہا ہے، کوئی بشر نہیں کہہ رہا ہے۔ اور یہ بھی کہا لولا لما خلقت الافلاک، اے محمد اگر تجھ کو بنانا نہ ہوتا آسمان نہ بناتا، آسمان محمد کی وجہ سے ہے، پانی آسمان کی وجہ سے ہے، آسمان نہ ہو تو پانی نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر محمد نہ ہو تو پانی نہ ہو۔ توجہ، اب علی کے لیے بخاری شریف میں جملہ موجود ہے کہ جب بھی علی کو محمد بلاتے تھے یہی کہتے تھے یا ابا تراب، اے ابو تراب، اے تراب کے باپ۔ باپ ہوتا ہے بیٹے کے وجود کا سبب، باپ نہ ہو تو بیٹا وجود نہیں پا سکتا، باپ کی وجہ سے ہوتا ہے بیٹا۔ علی ہے ابو تراب، یعنی علی کی وجہ سے زمین، توجہ، علی کی وجہ سے زمین، محمد کی وجہ سے آسمان، توجہ، محمد کی وجہ سے آسمان، علی کی وجہ سے زمین۔ آسمان سے برستا ہے پانی، زمین سے اگتا ہے اناج، آسمان سے پانی، زمین سے اناج، زمین سے رزق، آسمان محمد کی وجہ سے، زمین علی کی وجہ سے، آسمان سے پانی، زمین سے اناج۔ جب یہ دو بھائی وجہ ہے، سبب ہے، علت ہے، یعنی محمد نہ ہو تو آسمان نہ ہو، علی نہ ہو تو زمین نہ ہو، آسمان نہ ہو تو پانی نہ ہو، زمین نہ ہو تو اناج نہ ہو، یعنی اگر محمد اور علی نہ ہو تو دنیا بھوکی مر جائے، دنیا پیاسی مر جائے۔ محمد نہ ہو تو دنیا پیاسی مر جائے، علی نہ ہو تو دنیا بھوکی مر جائے۔ یہ تو پہلا رخ دیکھا آپ نے آیت کا۔ دوسرا رخ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے انی خالق بشر من الطین، میں مٹی سے بشر بناتا ہوں۔ آدم ابو البشر، پہلے بشر، ابو البشر یعنی جن کی وجہ سے بشر ہیں۔ اب کا مطلب صرف باپ نہیں ہوتا، اب کا مطلب سبب بھی ہوتا، علت بھی ہوتا۔ جیسے ابو البشر، آدم کی وجہ سے آج تمام بشر ہیں، اس لیے ابو البشر۔ علی ابو تراب، کیونکہ علی کی وجہ سے زمین بچھائی گئی تو علی ابو تراب ہیں۔ آدم بنے ہیں پانی اور مٹی سے۔ محمد نے کہا نہیں تھا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ نہ آدم پانی تھے نہ آدم مٹی تھے، پانی محمد کی وجہ سے ہے، مٹی علی کی وجہ سے ہے۔ آدم بنے ہیں پانی اور مٹی سے، ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ اگر یہ دو بھائی نہ ہو تو ہمارا باپ آدم بھی وجود نہ پائے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔
جاتے ہیں، وہ زبان فالج اور کینسر کے مرض سے محفوظ رہیں جو علی علی کیا کرتی ہیں۔ پھر کیا کہا اللہ نے؟ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، جب تمہیں پانی نہ ملے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم مٹی کے پاس آ کر پاک ہو جاؤ۔ یہ اللہ نے اشارہ دیا ہے اس لیے کہ تزکیہ نفس کی ضرورت سب کو ہے۔ اللہ نے کہا ہے جب بظاہر تم کو محمد نہ ملے تو علی کی چوکھٹ پہ آ جانا، علی تمہاری ہدایت کرے گا۔ جب بظاہر محمد نہ ہو تو علی تمہاری ہدایت کرے گا، علی کے پاس آ جانا، علی ہدایت کرے گا۔ ولی جو ہوتا ہے وہ اولا بالتصرف ہوتا ہے، اور جو ولی کو مان لے اور ولایت میں ڈوب جائے، مستغرق ولایت، کل میں نے پڑھا تھا سلمان کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا ولایت علی ایسا جوہر ہے کہ آسمان پہ اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کے کہا جائے تو پرندوں کو نیچے آنا پڑے گا۔ یہی تھا نا، یہی سلمان امیر کائنات کے ساتھ جا رہے تھے۔ ایک وادی ہے جسے کہتے ہیں وادی نمل، چیٹیوں کی وادی، بلیک ارتھ۔ جناب سلمان جا رہے تھے، پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، مولا امیر کائنات بھی ہیں، گزرے ادھر سے، چاروں طرف چیٹیاں ہی چیٹیاں۔ جناب سلمان نے چیٹیوں کو دیکھ کے کہا قابل تعریف ہے وہ خدا جو ان چیٹیوں کی تعداد جانتا ہے۔ جیسے ہی سلمان نے کہا، امیر کائنات نے کہا سلمان تم 10ویں درجے کے ایمان پر آ گئے اور تمہیں اللہ کی صحیح تعریف کرنا نہیں آئی۔ کیا مطلب مولا؟ سلمان تو سلمان کا مولا، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہو جو چیٹیوں کی تعداد جانتا ہے؟ ولی کون ہے؟ دیکھیے، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو چیٹیوں کی تعداد جانتا ہے؟ علی نے کہا قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں علی ان چیٹیوں کی تعداد بھی جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں ان میں سے کون کہاں مرے گی، کب مرے گی، کس کو رزق ملا ہے، کس کو رزق ملنے والا ہے۔ توجہ، کس کو رزق ملا؟ آپ نے داد دی، خوش ہوئے، آپ نے حوصلہ بڑھایا، ممنون۔ لیکن ایک لمحے کے لیے توجہ کیجئے، سلمان نے جب مولا سے سنا، مولا نے کہا کہ میں ان چیٹیوں کی تعداد بھی جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں کس کو رزق مل چکا ہے، کس کو ابھی ملنے والا ہے، کون کب مرے گی، کہاں مرے گی۔ پھر امیر کائنات نے کہا سلمان دیکھنا چاہو گے چیٹیاں کیا کر رہی ہیں؟ توجہ، دیکھنا چاہو گے چیٹیاں کیا کر رہی ہیں؟ یہ ہے سلمان اور ایک ہے سلیمان۔ یہاں بھی چیٹیاں، وہاں بھی چیٹیاں۔ جناب سلیمان جا رہے تھے، چیٹیوں کے سردار نے کہ سب اندر جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہیں کچل دیا جائے، ایسا نہ ہو کہ تمہیں کچل دیا جائے۔ یہ ہے چیٹیاں یہاں پر بھی، یہاں ہے سلیمان نبی۔ ان کو آتے ہوئے دیکھا تو چیٹیوں نے کہا اندر جاؤ، اندر جاؤ۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ امیر کائنات نے سلمان کے چہرے پر ید اللہ ہاتھ پھیرے، سلمان کو فخر سلیمان بنا کے کہا اب دیکھو۔ اب جو سلمان نے دیکھا، کیا دیکھا؟ چیٹیاں کہہ رہی تھی باہر آؤ، باہر آؤ، باہر آؤ۔ یہ ہے سلمان، وہ سلیمان۔ وہاں چیٹیاں کہہ رہی تھی اندر جاؤ، اندر جاؤ، کوئی کچل نہ دے۔ یہاں چیٹیاں کہہ رہی ہیں باہر آؤ، باہر آؤ۔ چیٹیاں کہہ کیوں رہی تھی؟ وہاں کہہ رہی تھی اندر جاؤ، کوئی کچل نہ دے۔ یہاں کہہ رہی ہے باہر آؤ۔ آج ہماری زمین پہ اللہ کا چہرہ چل کے آیا ہے۔ یہ سلمان کو دکھایا علی نے، چلے گئے علی۔ علی نے یہ کہا سلمان جب تمہارا آخری وقت آئے گا تو مردے تم سے بات کریں گے۔ ولی کا اختیار، اور پھر جسے ولایت جیسا جوہر نصیب ہو جاتا ہے
جو ولایت میں ڈوب جاتا ہے اس کا کمال کیا ہوتا ہے؟ ولایت کو پہچانیے، ولایت شناسی۔ جناب سلمان نے امیر کائنات سے سن لیا کہ جب میرا آخری وقت آئے گا، محمد بھائی، ڈاکٹر صاحب، جتنے بزرگ ہیں میرے، وہ تمام حضرات خاص کر کے توجہ فرمائیں، ان کی دعائیں چاہتا ہوں میں، اس لیے کہ پڑھ رہا ہوں نوجوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں۔ بزرگ تو ان کی زندگیاں مجلسوں میں گزری ہیں، نہ معلوم کیسے کیسے خطبہ کو سنا انہوں نے، کیسے کیسے علماء کو سنا، وہ میرے لیے کوئی وہ نہیں ہے کہ میں ان کو سنا رہا ہوں، بس وہ میرا حوصلہ بڑھا دیں بس۔ باقی نوجوان دوست توجہ فرمائیں۔ کیا جناب سلمان سے امیر کائنات نے کہہ دیا جب مردے کلام کریں تو سمجھنا تمہارا آخری وقت ہے۔ اب دیکھیے جو واقعی میں ولایت میں ڈوب جاتا ہے اس کا اپنے مولا پر یقین کیا ہوتا ہے۔ ایک شخص آیا سلمان کے پاس، کہ سلمان سنا ہے مردے زندہ کرتے ہو؟ سلمان سنا ہے مردے زندہ کرتے ہو؟ کہ کس نے کہا؟ کہ علی نے کہا ہے۔ کہا ہے تو پھر کرتا ہوں۔ کیا کہنے؟ کس نے کہا؟ کہ علی نے کہا۔ کہ اگر علی نے کہا ہے تو پھر کرتا ہوں۔ یقین دیکھ رہے ہیں آپ، علی نے کہا ہے تو پھر کرتا ہوں۔ اس نے بھی کہا چلو بھائی پھر قبرستان، مردہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ سلمان بھی چل دیے، 10ویں درجے کے ایمان پہ تھے، علی کے عشق میں ڈوبے ہوئے تھے، آ گئے قبرستان۔ اس نے بھی اپنے اعتبار سے سب سے بوسیدہ قبر دیکھی، سب سے پرانی قبر، کہ چلو اس کو کہتے ہیں کہ زندہ کرو۔ آ گئے سلمان، زندہ کرو اسے۔ اب دیکھیے سلمان نے یہ نہیں کہا اٹھ جا زندہ ہو جا، اس نے کیا کہا تھا کہ علی نے کہا ہے نا۔ سلمان آئے، انہوں نے قبر پر ہاتھ رکھا اور کہا اے صاحب قبر، اگر اس نے جو کہا میرے مولا نے میرے لیے وہی کہا ہو تو تصدیق کر۔ اور کیا جو یہ کہہ رہا ہے کہ علی نے کہا ہے مردے زندہ کرتا ہوں، اگر میرے مولا نے، میرے سید نے، میرے سردار نے، میرے آقا نے میرے لیے وہی کہا ہو تو تو تصدیق کر نکل کے۔ بس جیسے ہی سلمان نے کہا ایک زلزلہ سا آیا، قبر شگاف ہوئی، ایک شخص نکلا، اس کے زلفوں میں دھول تھی، زلفوں کو ہلاتا ہوا، اور ایک جملہ اس کی زبان پہ تھا۔ 2 روایتیں ہیں اس طرح کی، ایک آج پڑھ رہا ہوں، ایک کسی اور دن پڑھ دوں گا۔ زندہ کرنے کی 2 روایتیں ہیں، ایک میں نبی کو زندہ کیا ہے اور ایک میں یہ روایت جو پڑھ رہا ہوں۔ جب وہ شخص زندہ ہوا، زلفیں ہلاتا ہوا، گرد جھاڑتا ہوا، وہ ایک ہی جملہ کہہ رہا تھا، پوری توجہ، آئینہ ابلی، آئینہ ابلی، میرا اونٹ کہاں گیا، میرا اونٹ کہاں گیا، میرا اونٹ کہاں گیا، میرا اونٹ کہاں گیا۔ جو لے کے آیا تھا سلمان کو کہ مردہ زندہ کرو، وہ حیران ہو گیا، سلمان یہ اسے کیا ہو گیا ہے، یہ زندہ ہونے کے بعد یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میرا اونٹ کہاں گیا، میرا اونٹ کہاں گیا۔ سلمان نے کہا تم نے پیغمبر کا فرمان نہیں سنا، مرتے وقت انسان کی زبان پہ جو رہتا ہے جب دوبارہ وہ زندہ ہوتا ہے اس کی زبان پر وہی رہتا ہے۔ توجہ، مرتے وقت انسان کی زبان پر جو رہتا ہے جب دوبارہ وہ زندہ ہوتا ہے وہی رہتا ہے۔ اسی لیے اپنے یہاں ہے کہ جب جاکنی کا عالم آئے، عالم نزا ہو، تو اسے کلمہ شہادت پڑھاؤ، اسے کہو لا الہ الا اللہ کہے، محمد رسول اللہ کہے، علی ولی اللہ کہے، اس لیے کہ مرتے وقت زبان پر جو رہے گا جب دوبارہ اٹھایا جائے گا اس کی زبان پر وہی رہے گا۔ جملہ حوالے کر رہا ہوں، مرتے وقت زبان پر جو رہے گا جب دوبارہ اٹھایا جائے گا زبان پر وہی رہے گا۔ دنیا والوں اب سمجھو، ہم ہر وقت علی علی کیوں کرتے ہیں، ہر وقت حسین حسین کیوں کرتے ہیں، ہم ہر وقت علی علی کیوں کرتے ہیں، حسین حسین کیوں کرتے ہیں۔ پیغمبر نے کہا ہے کہ مرتے وقت زبان پر جو رہے گا جب اٹھو گے وہی رہے گا، اسی لیے تو علی علی اور حسین حسین کرتے ہیں تاکہ یہ کہتے ہوئے مر جائے تو محشر میں علی علی کہتے ہوئے اٹھے، حسین حسین کہتے ہوئے اٹھے۔
ولایت علی جیسا جوہر ملا ہے آپ کو، اس سے بڑی شرف کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ سب کو علی کی ولایت نہیں ملتی، اس لیے کہ پیغمبر نے کہا ہے یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، اے علی تجھ سے محبت وہی کرے گا جس کی ولادت پاک ہوگی، ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، اور عداوت کوئی نہیں کرے گا مگر وہی کرے گا جس کی ولادت میں کہیں نہ کہیں کوئی کھوٹ ہے، اس کے علاوہ تجھ سے عداوت کوئی نہیں کر سکتا۔ اب یہ سلمان، ہم اسی لیے علی علی کرتے ہیں تاکہ ہماری شناخت معاشر میں الگ ہو۔ جب ہم حسین حسین کہتے ہوئے جائیں گے، علی علی کہتے جائیں گے، تو فرشتے خود بخود سمجھ لیں گے یہ کدھر سے آیا ہے، کون ہے، پھر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم کون ہیں، تعارف نہیں کروانا پڑے گا، یہی نعرہ بتائے گا کہ ہم کون ہیں۔ اب سلمان جب مردہ زندہ ہوا، اب سلمان کو تو یہ معلوم چل گیا کہ اب میرا آخری وقت ہے۔ سلمان گھر آئے، اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو ایسا ہے، جب میں مر جاؤں، ولایت کا جوہر، میں نے کہا نا ولایت شناسی، جب میں مر جاؤں تو مجھے غسل و کفن نہ دینا۔ غلام نے کہا پھر کون دے گا؟ کہا میرا آقا، میرا مولا، میرا سلطان، میرا سید، میرا سردار علی آئے گا۔ حیران ہو گیا، کہا علی تو مدینے میں ہیں، آپ مدائن میں ہیں، علی اتنی دور سے کیسے آئیں گے؟ کہا وہ علی ہیں، وہ علی ہیں، وہ آئیں گے۔ یہ کہہ کے سلمان نے چادر تانی۔ وہ اکثر یہ ہوتا ہے جب کوئی چادر تان کے لیٹتا ہے تو جب سانسیں چلتی ہیں تو چادر اوپر نیچے ہوتی ہے، چادر تھوڑی دیر کے بعد اوپر نیچے ہونا بند ہو گئی۔ اب یہ دوڑتے ہوئے آئے، انہوں نے نفس پکڑی، نفس بند، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب انہوں نے سوچا کہ ہم تحریر لکھیں اور مدینے پہنچائیں کہ سلمان کا انتقال ہو گیا ہے، مولا آئیے اور آپ غسل و کفن دیجئے۔ بس یہ سوچ ہی رہے تھے کہ دق الباب ہوا، دق الباب ہوا، دوڑتے ہوئے گئے، دروازہ کھولا تو حیران دیکھا علی کھڑے ہوئے ہیں، علی کھڑے ہوئے ہیں۔ ابھی تو بتایا بھی نہیں، ابھی تو علی سے کہا بھی نہیں، یا علی آپ آ گئے؟ کہا ہاں میں آ گیا۔ علی نے ایک قدم سین میں رکھا، جیسے ہی سین میں رکھا جو سلمان مر چکا تھا وہ اٹھا اور اٹھ کے کہا السلام علیک یا امیر المؤمنین۔ جو غلام تھا وہ حیران ہوا، اس نے کہا اچھا یہ ہمیں بیوقوف بنایا۔ سوچا کہ شاید کوئی ایسا 10 درجے کے ایمان پہ دے، شاید کوئی ایسی چیز سلمان کے ہاتھ لگ گئی ہے کہ جس سے انہوں نے اپنے سانسوں پر قابو کر لیا، اپنی سانسوں پر کنٹرول کر لیا۔ دوڑتا ہوا پھر گیا، نفس پکڑی، پھر دیکھا ہے حرکت بند۔ علی سے کہا مولا ایک بار پھر سے رحمت کیجئے۔ علی مسکرائے، پھر مولا نے ایک قدم باہر نکالا، پھر جیسے ہی پیر اندر رکھا مرا ہوا سلمان پھر اٹھ گیا، پھر تعظیم میں کہا السلام علیک یا امیر المؤمنین۔ جب اس نے 3 بار یہ کیا، میرے مولا نے فرمایا سن تو قیامت تک کہتا رہے گا علی آتا رہے گا، سلمان اٹھتا رہے گا۔ کیا کہنے آپ کی سماعت کے، کیا کہنے آپ کی بالیدہ سماعت کے۔ مولا یہ ذوق سماعت یوں ہی برقرار رکھے، اس لیے کہ علی جیسے پڑھنا جو ہے نا سب کو نہیں آتا، ویسے سننا بھی سب کو نہیں آتا۔ سننے کا ہنر بھی ادھر سے ملتا ہے، پڑھنے کا ہنر بھی ادھر سے ملتا ہے۔ آپ اگر ان کی تائید میں بول رہے ہیں تو سجدہ شکر ادا کیا کریے کہ آپ کی زبان کو انہوں نے اس قابل سمجھا کہ آپ ان کے ذکر کی تائید میں بولیے، ورنہ علی کے ذکر کی تائید میں تو فرشتے بولتے ہیں، خدا خود تائید کرتا ہے ان کے ذکر کی۔ اب جب علی نے کہا آ گئے، اس کے بعد مولا اندر آتے ہوئے جملہ فرماتے ہیں۔ جب سلمان اٹھے سلام کر کے
تو مولا نے فرمایا ہے سلمان تم اپنے آپ پر موت کو طاری کر لو۔ مولا کا یہ کہنا کہ موت کو طاری کر لو، اس بات کی دلیل ہے کہ جو علی کی ولایت میں ڈوب جاتا ہے اس کا موت پر اختیار ہو جاتا ہے۔ وہ اس کی موت ایسی ہوتی ہے کہ وہ سو جائے تو مر جاتا ہے، اٹھ جائے تو زندہ ہو جاتا ہے۔ اب جملہ جو نتیجہ آنے جا رہا ہے، جو میں نے واقعہ پڑھا، یہ پڑھا کیوں؟ اتنی دیر جو میں نے یہ واقعہ پڑھا کہ سلمان کے لیے آئے، سلمان تعظیم میں اٹھ گئے، لوح دل پر نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، لکھ لیجئے گا۔ علی آئے، سلمان مر چکے تھے، تعظیم میں اٹھے، اٹھ کے سلام کیا، جبکہ مرے ہوئے پر کوئی بھی شریعت کا حکم نافذ نہیں ہوتا، شریعت کا کوئی حکم مرے ہوئے پر لاگو نہیں ہوتا، شریعت میں مرنے والے پر واجب نہیں کہ کسی کو سلام کرے یا کسی کے سلام کا جواب دے، کسی کی تعظیم کرے، کسی کے احترام میں اٹھے، مرے ہوئے پر واجب نہیں ہے۔ میں کہوں گا سلمان تم تو مر چکے ہو، مرے ہوئے پر کسی کا احترام واجب نہیں ہے، مرے ہوئے پر کسی کی تعظیم واجب نہیں ہے، تو علی کی تعظیم میں اٹھ کیوں رہے ہو؟ عجب نہیں سلمان جواب دے، میں مر کے علی کی تعظیم میں اٹھ کے دنیا کو بتا رہا ہوں، دنیا والوں علی کی تعظیم جتنی زندوں پر واجب ہے اتنی یہ مردوں پر بھی واجب ہے۔ علی کی تعظیم جتنی زندوں پر واجب ہے اتنی ہی مردوں پر بھی واجب ہے، اس لیے کہ علی ہی قبر میں آتے ہیں۔ اگر یہ وظیفہ یاد نہیں رہا، یہ تو سامنے کی مثال ہے، اگر کوئی مسلسل میری مخالفت کرتا رہے اور پھر کہیں اس کو میری ضرورت پڑے، یا مثلاً بھائی آپ بتائیے کوئی بھی فرد ہو، اگر مسلسل کوئی اس کی مخالفت کرتا رہے اور پھر کہیں ایسی جگہ پر ضرورت پڑے تو کیا وہ ساتھ دے گا؟ کہے گا میاں آج تک تو میری مخالفت کرتے آئے، آؤ تم آج۔ علی اس بندہ خدا کو کہتے ہیں کہ جس کی حکومت یہاں پر بھی ہے، جس کی حکومت وہاں پر بھی ہے۔ علی اگر راضی ہیں تو سب کچھ کامیاب ہے۔ علی کیسے راضی ہوں گے؟ توجہ، علی کیسے راضی ہوں گے کہ علی جب رسول راضی ہے تو علی راضی ہے، رسول کیسے راضی ہوں گے کہ علی راضی ہے تو رسول راضی ہے۔ اب یہ دونوں کیسے راضی ہوں گے کہ اگر بطول راضی ہے تو یہ دونوں راضی ہے، بطول راضی ہے تو یہ دونوں راضی ہے۔ اب بطول کیسے راضی ہوں گی کہ بطول اس سے راضی ہوتی ہے جو حسین کے ذکر میں ہر لمحہ آگے رہتا ہے۔ بس ایک جملہ سنیے، ہم زنجیر لگا لیں، ہم قمع لگا لیں، ہم خون بہا لیں، اور اگر کوئی فوٹو کھینچ کے کوئی ویڈیو بنا کے اس کو نشر کر دے تو کہا جاتا ہے کہ اس سے غلط پیغام جاتا ہے۔ اگر مولا کے لیے کیا ہے تو ویڈیو کیوں؟ تو بھائی صاحب مجلسیں بھی تو مولا کے لیے ہوتی ہیں، پھر خطبہ کی ویڈیو کیوں بنتی ہے؟ ویڈیو نہ بنائیے، کہ ویڈیو اس لیے بنتی ہے کہ ایک میسج جائے گا، ایک پیغام جائے گا، تو آپ نے تو خود ہی بات واضح کر دی۔ ویڈیو سے ایک پیغام جاتا ہے، ایک میسج جاتا ہے۔ کیا میسج؟ اس سے کیا میسج جائے گا؟ کہ میسج یہ جائے گا کہ جب کسی کی پیٹھ زخمی ہوگی، کسی کا سر زخمی ہوگا، دیکھنے والا پوچھے گا یہ اسے کیا ہو گیا، یہ پاگل ہو گیا ہے کیا، یہ اپنے آپ کو زخمی کیوں کر رہا ہے، یہ اپنے سر کو کیوں زخمی کر رہا ہے، یہ خون آلود کیوں ہے، یہ خون میں کیوں ڈوبا ہے؟ جواب دیا جائے گا اس نے حسین کی یاد میں اپنے آپ کو زخمی کیا، حسین کے عشق میں اپنے آپ کو، پوری توجہ، حسین کے عشق میں اپنے آپ کو زخمی کیا۔ بھائی حسین سے عشق زخمی
کیوں کیا؟ کہ اس لیے زخمی کیا کیونکہ حسین کشتہ گریہ ہے، حسین کو شہید کیا گیا۔ پوچھا جائے گا حسین کو کس نے شہید کیا؟ جواب دیا جائے گا حسین کو یزید نے مارا۔ پوچھا جائے گا یزید کون ہے؟ کہا جائے گا معاویہ کا بیٹا ہے۔ پوچھا جائے گا معاویہ کون ہے؟ کہا جائے گا ابو سفیان کا بیٹا ہے۔ پوچھا جائے گا ابو سفیان کون ہے؟ کہا جائے گا حرب کا بیٹا ہے۔ پوچھا جائے گا حرب کون ہے؟ کہا جائے گا امیہ کا بیٹا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اب آپ سمجھے، اگر کوئی زنجیر زنی پر اعتراض کرے تو سمجھ لیجیے گا کہیں نہ کہیں یزید سے رشتہ ہے۔ توجہ توجہ ایک منٹ کے لیے، یزید سے کہیں نہ کہیں رشتہ ہے، اس لیے کہ زنجیر زنی ہم کر رہے ہیں اور بات کیا واضح ہو رہی ہے۔ سامنے والا پوچھ رہا ہے کیوں بہایا؟ حسین کی یاد میں۔ حسین کون؟ پیغمبر کے نواسے، بطول کے لخت جگر، علی کے بیٹے۔ کس نے مارا؟ یزید نے مارا۔ یزید کون؟ معاویہ کا بیٹا۔ معاویہ کون؟ ابو سفیان کا بیٹا۔ ابو سفیان کون؟ حرب کا بیٹا۔ حرب کون؟ امیہ کا بیٹا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک زنجیر زنی دشمن حسین کا پورا شجرہ کھول کے رکھ دیتی ہے۔ یہ ایک زنجیر زنی پورے دشمن حسین کا شجرہ کھول کے رکھ دیتی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دے رہا ہوں، اگر کوئی اعتراض کیا کرے کہ یہ غلط ہے تو آپ ناراض نہ ہوا کریے، مسکرایا کیجئے، اس لیے کہ دشمنی کا بھی معیار ہوتا ہے نا۔ ہم اس معیار کا سمجھتے ہی نہیں کہ تمہاری مخالفت ہم قبول کریں۔ کرتے رہو مخالفت۔ اب یہ 4 مصرے قطع بند کی شکل میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کبھی اعتراض نہ کیا کریے۔ اگر کوئی آپ کی مخالفت کرے کہ وہ خون بہاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، تمہارا اپنا معاملہ ہے، ہمارا اپنا معاملہ حسین سے ہے۔ ہم جانے حسین جانے، حسین کی ماں جانے۔ اس لیے کہ یہ خون بھی میرا ہے، یہ جسم بھی میرا ہے۔ پہلا قطع بند کاظم جرولی صاحب کا، دوسرا قطع بند اپنا پڑھوں گا۔ یہ جسم بھی میرا ہے، یہ تیغ میری ہے، زر بھی میرا ہے، سر بھی میرا ہے۔ یہ تیغ میری ہے، زر بھی میرا ہے، سر بھی میرا۔ جواب دے یہ سراپا ادھار کس نے دیا؟ یہ تیغ میری ہے، سر بھی میرا ہے، زر بھی میرا۔ جواب دے یہ سراپا ادھار کس نے دیا؟ خلاف ماتم شبیر بولنے والے، میرے لہو پر تجھے اختیار کس نے دیا؟ ماشاءاللہ۔ خلاف ماتم شبیر بولنے والے، میرے لہو پر تجھے اختیار کس نے دیا؟ لہو میرا ہے، جسم میرا ہے، زنجیر میری ہے، تیغ میری ہے، سر میرا ہے، کس نے اختیار دیا؟ اب جو میں نے کہا کہ جب کوئی کہا کرے تو ناراض نہ ہوا کریے، کیوں کہا میں نے ناراض نہ ہوا کریے؟ یہ 4 مصرے قطع بند کی شکل میں اس خاکسار کے ملاحظہ کر لیجئے۔ کریں گے حشر میں اپنے نصیب کا ماتم، کریں گے حشر میں اپنے نصیب کا ماتم، جو کہہ رہے ہیں یہ ماتم فضول کرتے ہیں۔ کریں گے حشر میں اپنے نصیب کا ماتم، جو کہہ رہے ہیں یہ ماتم فضول کرتے ہیں، تو اسی کو ملتی ہے توفیق ماتم زنجیر
माशाअल्लाह। उसी को मिलती है तौफीक मातम जंजीर, हुसैन जिसके लहू को कबूल करते हैं। हम अगर इमाम की याद में ख़ुद को ज़ख्मी कर रहे हैं, जो मुसीबतें हुसैन पर टूटी हैं उसके लिए अगर हम मर भी जाएं तो कम है। अय्याम अज़ा धीरे धीरे अख्तितामी मराहिल की तरफ आ रहे हैं। हम साल भर इंतज़ार करते हैं कि अय्याम अज़ा आएगा, हम हुसैन का गम मनाएंगे। अय्याम अज़ा आते ही अय्याम अज़ा आएंगे, हम फ़र्श अज़ा बिछा देंगे। अय्याम अज़ा का चाँद नमूदार हुआ, फ़र्श अज़ा बिछा, मजलिसों का सिलसिला जारी व सारी है। धीरे धीरे अय्याम अज़ा इख्तिताम पजीर हो रहे हैं। आशूरा गया, अब अरबईन आने वाला है। उसका चेलुम आने वाला है, जिसका लाशा करबला की तपती हुई ज़मीन पर बेगोरो कफन पड़ा रहा। ये काफ़िला जब बाद शहादत हुसैन असीर किया गया, उसमें हुसैन की एक बेटी है सकीना। बस कल मैंने बीबी की मुसीबत पढ़ी थी चौथे इमाम की ज़बानी। आज एक वाक़या पढ़ता हूँ। जब ये असीर हो के चली, किस आलम में थी बीबी? सबके बाजू बंधे थे, लेकिन हुसैन की 4 साल की बेटी सकीना का गला बंधा हुआ। पंजों पर चलती रही हुसैन की बेटी, पुश्ते नाका से बांधा गया। नाका चलता था, जिस्म छिलता था। आपने कभी ऊँट को देखा है? ऊँट की पीठ कैसे होती है? उस पे किसी को बांधा जाए और ऊँट जब चलता है तो उसकी पीठ आगे पीछे होती है। हाय हुसैन की बेटी का मुकद्दर। ये काफ़िला एक मकाम पर आया जहाँ पर रहने वाले सदके की खजूरें ला के आले नबी को दे रहे थे। बीबी कुलसूम ने फरमाया, या अहल कूफत व शाम इन्न सदक़ता अलैना हराम। ए शाम व कूफा के रहने वालों, सदका हम पर हराम है। किसी ने खौलता हुआ पानी फेंका, किसी ने जलती हुई लकड़ियाँ फेंकी। बीबी उम्मे हबीबा ये मंजर देख रही थी। बीबी उम्मे हबीबा ने रसूल का फरमान सुना था कि जब कोई कैदी आए तो उनके साथ रियायत करना। रसूल ने कह दिया कैदी आए, लेकिन ये न कह पाए कि मेरी नवासिया ही आएगी। बीबी उम्मे हबीबा ने कैदी समझा। एक बच्ची पर निगाह गई, देखा लब सूखे हुए हैं, प्यास की शिद्दत से बच्ची परेशान है। पानी से कूजा भरा, एक कूजा लिया पानी का, बाहर आई। बीबी ज़ैनब से कहा, मैं इस बच्ची को पानी पिलाना चाहती हूँ। बीबी ने रो के फरमाया, आपका बहुत शुक्रिया, इसलिए कि अभी तक जो भी आया है उसने सकीना को या तमाचे मारे हैं या ताज़ियाने मारे हैं। जज़ाकल्लाह। रोए में शर्माइएगा नहीं, ऐसे ही गिरिया कीजिए, बाबा से बुलंद रोइए, इसलिए कि हमेशा वही रोते हैं जिनके घर उजड़ जाते हैं। वो कभी नहीं रोते जो घरों को उजाड़ देते। आ गई उम्मे हबीबा। बीबी ज़ैनब ने कहा, शुक्रिया बीबी। उम्मे हबीबा ने कहा, बीबी ये पानी देने से पहले मैं चाहती हूँ कि मेरी 3 दुआएं हैं, वो आप कर दीजिए। बीबी ज़ैनब ने सकीना की तरफ देखा, कहा, बेटी जब मैं दुआ करूँ तुम अपने जले हुए कुर्ते का दामन उठा के आमीन कह देना। बीबी ने कहा, बताओ तुम्हारी क्या दुआ है? पहली दुआ ही क़यामत की दुआ कर दी उम्मे हबीबा ने। उम्मे हबीबा ने हुसैन की बेटी की तरफ देख के कहा, बीबी दुआ कर दो जैसे ये बच्ची यतीम हुई है, खुदा करे कोई यतीम ना हो। सकीना के दिल पर क्या गुजरी होगी जब उम्मे हबीबा ने कहा होगा कि ऐसे कोई यतीम ना हो। जज़ाकल्लाह
سکینہ نے آمین کہی۔ بی بی تمہاری دوسری دعا کیا ہے؟ خوب گریہ کر رہے ہیں آپ، خوب رو رہے ہیں۔ بی بی ایک ایک آنکھ کو دیکھ رہی ہوں گی، کون میری مصیبتوں پر، کون میرے حسین کی غربت پر کیسے رو رہا ہے۔ وہ دیکھ رہی ہیں یہیں کہیں میرا بیمار امام بھی ہوگا، حسین کی بیٹی بھی پردے میں ہوگی، کہیں وقت کا امام بھی ہوگا جو پرسہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ ارباب عزا، بی بی نے آمین کہی۔ کہ تیری دوسری دعا کیا ہے؟ کہ دوسری دعا یہ ہے کہ میرا شوہر سفر پہ ہے، دعا کر دیجئے خیریت سے واپس آ جائے۔ بی بی نے دعا کی، سکینہ نے آمین کہی۔ تیسری دعا ایسی دعا تھی کہ زینب کا کلیجہ زخمی کر گئی، زینب کا جگر چھلنی کر گئی۔ تیری تیسری دعا کیا ہے؟ اس نے کہا تیسری دعا یہ ہے، دعا کر دو خدا مجھے مدینہ جانا نصیب کرے، میں مدینے جا سکوں جیسے ہی علی کی بیٹی نے مدینے کا نام سنا تڑپ گئی۔ بی بی مدینے جا کے کیا کرو گی؟ ام حبیبہ نے کہا رے مدینے کیسے نہ جاؤں، مدینے میں میرے آقا حسین رہتے ہیں، مدینے میں میرے آقا عباس رہتے ہیں، مدینے میں میرے آقا علی اکبر رہتے ہیں۔ اگلا جملہ جو کہا ام حبیبہ نے قیامت کا جملہ، بی بی مدینے میں میری شہزادیاں رہتی ہیں۔ زینب نے رو کے کہا بی بی کیا تم اپنی شہزادیوں کا نام بتا سکتی ہو؟ ام حبیبہ خیز میں آ گئی، بی بی کیسی باتیں کرتی ہو، نامحرم کھڑے ہوئے ہیں، کیسے ممکن ہے نامحرموں کے سامنے میں اپنی آقا زادی کا نام لے لوں؟ جیسا ہی ام حبیبہ نے کہا، زینب نے کہا ام حبیبہ تو نے پہچانا نہیں، ارے میں ہی علی کی بیٹی زینب ہوں، حسین کی غریب بہن زینب ہو۔ ام حبیبہ نے دیکھا، بی بی اگر تم زینب ہو، میرے آقا حسین کہاں ہے، میرے آقا عباس، میرے آقا علی اکبر؟ زینب نے رو کے کہا وہ دیکھ نیزے پر تیرے آقا کا سر، وہ گھوڑے کی گردن میں تیرے آقا عباس کا سر، وہ نیزے پر اکبر کا سر۔ اے بی بی یہ کیا ہو گیا کہ حسین کے گلے پر خنجر چلا؟ میں 70 قدم تے دیکھتی رہی، میرا بھائی مارا گیا، میرا گھر اجڑ گیا، میرا بھیا کربلا میں بے گور و کفن ہے، میرا بھائی کفن بھی نہ پا سکا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة۔ اللهم اجعلنا من الباكين بمصاب الحسين۔ اللهم اكتبنا من زوار الحسين۔ اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة۔ اللهم لك الحمد حمد الشاكرين، لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رضيتي۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد علیہ السلام کا، حاضرین مجلس کے دلی جائز تمنا کو پورا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بے روزگار ہوں ان کو روزگار سے لگا دے۔ مالک ہمارے وہ گناہ معاف فرما جس کی وجہ سے ہم حسین پر رو نہیں پاتے۔ پروردگار ہمیں اشکوں کا خزانہ عطا کر تاکہ ہم دل کھول کر غریب زہرا پر رو سکیں۔ پروردگار ہماری ماں اور بہنوں کی رداؤں کو سلامت رکھ۔ مالک ہمارے جوانوں کو عبادت کی توفیق دے، ہمیں ہر اس کام سے بچنے کی توفیق دے جو ہمارے امام کی ناراضگی کا ذریعہ بنتا ہے۔ پروردگار اس دنیا میں اس وقت جو بیماری پھیلی ہوئی ہے، تجھے مسیحائے کرو ولا کا واسطہ تمام عالم انسانیت کو اس سے محفوظ فرما۔
مالک ہمارے مراج حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم و دائم رکھ۔ دعاؤں میں خاص دعا یہ ہے کہ منتقم خون حسین امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اس لائق بنا کہ ہم ان کو منہ دکھا سکیں، ان کے نالین کا بوسہ دے سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حسین السلام